أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ وابستہ کر لو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور تمہارے قبیلے اور خاندان یہ تعارف کا ذریعہ ہیں، تعارف کے لیے بنائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ لہٰذا نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی امیر کو غریب پر فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت کا معیار یہ تقویٰ ہے۔ جو بندہ جتنا اللہ سے ڈرے گا، جس کے دل میں جتنا خوف ہوگا، ڈر ہوگا، تقویٰ ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ معزز ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اور معزز اللہ رب العزت کے نزدیک وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ کے دوست سوائے متقی لوگوں کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے دوست صرف متقی لوگ ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، جان لو کہ جو اولیاء اللہ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان کے اندر کوئی حزن ہے۔ خوف کہتے ہیں باہر کا ڈر، اور حزن کہتے ہیں اندر کا غم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خوف سے بھی امن عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو غموں سے بھی نجات عطا فرماتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، جان لو، خبردار ہو جاؤ کہ جو اولیاء اللہ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کے اندر کوئی غم ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کی زندگیوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، انہی کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کبھی بدلہ نہیں کرتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، صداقتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ ہر موقع کی تعلیمات، ہر زمانے کی تعلیمات، ہر وقت کی تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر اس قرآن مجید کو ہم پڑھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ تقوی کا لفظ قرآن پاک میں جگمگاتا ہوا نظر آئے گا۔ ہر چند آیتوں کے بعد تقوی، جیسے کوئی بندہ تھال سجاتا ہے تو میوے چن چن کر اوپر رکھتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی تقوی کے لفظ سے قرآن پاک کو جگمگایا۔ کہیں
اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا. کہیں فرمایا واللہ یحب المتقین، اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے درجات کو بتایا کہ جنت کے اندر متقیوں کو کیا درجہ ہوگا. تو جگہ جگہ یہ تقوی تقوی تقوی، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض آیات میں 2 دفعہ اس کا حکم دیا. یعنی ایک حکم ہے 2 دفعہ دہرا دیا. مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرو. یہ اتقوا ربکم امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے. تو آیت کی ابتدا میں بھی تقوی کا حکم، پھر آگے فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ. تو شروع میں بھی اللہ نے تقوی کا حکم دیا اور آخر میں پھر تقوی کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کا تو کسی بارے میں ایک دفعہ کہہ دینا یہ بھی کافی تھا، مگر تقوی کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کی اہمیت کو دلوں میں بٹھانے کے لیے ایک ہی آیت میں 2 دفعہ حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اس آیت میں بھی ابتدا میں بھی تقوی کا حکم اور آخر میں پھر تقوی کا حکم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے. تقوی کوئی ایسی صفت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس تقوی کی صفت سے متصف ہوں، ان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے. باقی اعمال کی لمٹ بتا دی کہ تم نے نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے، روزے رمضان میں رکھنے ہیں، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے. مگر 2 چیزیں ہیں جن کی کوئی لمٹ نہیں. ایک، اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کوئی لمٹ مقرر نہیں کی. ذکر کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. یہ نہیں کہا کہ تم ذکر تھوڑا کر لو، 2 تسبیح صبح پڑھ لو، 2 شام پڑھ لو، کبھی کبھی ذکر کر لیا کرو، یہ نفلی سی چیز ہے. نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم نے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. ذکر کثیر کا حکم ہے. ایک جگہ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے، واجرا عظیما اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. تو ذکر کے بارے میں بھی قرآن میں کثرت کا لفظ استعمال ہوا کہ یہ ذکر تھوڑا نہیں کرنا، تم نے کثرت سے کرنا ہے. اور دوسرا تقوی کے بارے میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ لگائیں کہ تقوی کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرنے میں اپنی ہمتیں صرف کر دو. ایسا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تقوی کے بارے میں ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی تقوی اختیار کرے گا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں اضافہ فرما دیں گے. تو تقوی سے متقی بندے کے گناہوں کو اللہ جلدی معاف کر دیتے ہیں. ایک آدمی ہوتا ہے جو عادی مجرم ہو، جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ گناہ بار بار کرتا ہے، اس کو تو سزا ملے گی. ایک وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ فرما بردار ہے، نیکی تقوی پر زندگی گزار رہا ہے. اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ اس کی غلطی کو جلدی معاف فرما دیتے ہیں. جیسے کبھی بچہ، چھوٹا بچہ جو ماں سے محبت کرتا ہے، ماں بھی محبت کرتی ہے، یہ بھی ماں سے محبت کرتا ہے، تو کبھی کبھی وہ بچہ نادانی میں اگر ماں کے منہ پر تھپڑ مار دے، اور کام تو اس نے غلط کیا، بے ادبی کی، گستاخی کی،
ماں جانتی ہے کہ نادانی میں اس نے ایسا کیا ہے، اس کا دل صاف ہے، یہ دل سے مجھ سے محبت کرتا ہے، تو ماں سزا دینے کے بجائے اس کے ہاتھ کو چوم لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو آیت ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ جو بندہ متقی ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اگر اس سے بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے تو اللہ اس کے گناہ کو جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں، ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں کہ پیچھے اس کا ماضی کیا کہہ رہا ہے، یہ تو فرما بردار بندہ ہے، یہ تو ویسے ہی ڈرنے والا بندہ ہے، غلطی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اب اگر غلطی میں اس نے کوئی گناہ کر دیا ہے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے اجر کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بزرگ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی مکتوبات میں ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ متقی بندے کی 2 رکعت غیر متقی آدمی کی 1000 رکعت پر فضیلت رکھتی ہے۔ متقی بندے کی 2 رکعت غیر متقی کی 1000 رکعت پر فضیلت رکھتی ہے۔ اب ہم جیسا بندہ تو کہے گا کہ جی یہ تو انجسٹس ہے کہ سب نے ایک جیسی 2 رکعتیں پڑھی، ایک کی 2 رکعت پر اتنا اجر اور دوسرے کی 2 رکعتیں جو ہے ان پر وہ اجر ہی نہیں ہے۔ تو بھئی اصل میں متقی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو زیادہ وفادار ہو، زیادہ محبت کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ مالک ہیں، اللہ چاہے تو اس کو زیادہ انعام دے دے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں ان کے اندر وزن کے اعتبار سے وہ ایک جیسی ہوتی ہیں مگر قیمت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ 1 من مٹی، 1 من چاندی اور 1 من سونا اگر اسکیل پر تولیں تو وزن تو تینوں کا ایک جتنا ہوگا، مگر 1 من مٹی کی قیمت کچھ اور ہے، 1 من چاندی کی قیمت اور ہے، اور 1 من سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ وزن ایک جتنا ہے مگر قیمت میں فرق ہے۔ تو متقی آدمی کی 2 رکعت پر اللہ تعالیٰ سونے کا بھاؤ لگاتے ہیں، اللہ سونے کے بھاؤ اس کو قبول کرتے ہیں، اور عام بندے کی 2 رکعت ہو سکتا ہے وہ مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہ کرے۔ تو جیسے عمل میں اخلاص ہو، جتنا تقویٰ ہو، عمل کا ریٹ اتنا ہی ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ویجیٹیبل جب اس کا سیزن ہوتا ہے تو وہ بہت سستی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب ٹماٹر کا ایک سیزن جب ہوتا ہے تو وہ ٹماٹر 10 15 20 روپے کلو کے جی میں مل جاتا ہے، اور آف سیزن کے اندر وہی ٹماٹر 200 روپے کے جی تک پہنچ جاتا ہے، 150 روپے کے جی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آف سیزن کے اندر ریٹ بڑھ جاتا ہے، حالانکہ وہی چیز ہے بالکل۔ تو اللہ رب العزت متقی بندے کے عمل پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آف سیزن کا ریٹ لگا کر اس کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو بندہ بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ تقوی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں تقوی آ جائے تو ہماری زندگی میں برکت آ جائے، ہمارے گھروں میں برکت آ جائے، ہم برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آج چونکہ تقوی کی کمی ہے، آج کثرت تو ہے، جیبیں بھری ہوئی ہیں، بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، مگر ہمیں برکت کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بندہ رو رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، جیب بھری ہوئی ہے مگر ایک انجانا خوف، کل کو کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کثرت ہے، برکت نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کثرت سے کبھی حل نہیں ہو سکتے، ہمارے مسائل تب حل ہوں گے جب ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی، ہمارے مالوں میں برکت آئے گی، ہمارے اعمال میں برکت آئے گی۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لے آئیں اور یہ تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں۔ تو برکتیں تو ہم نے خود روکی ہوئی ہیں، اگر ہم اپنی زندگیوں میں تقویٰ لے آئیں تو اللہ تعالیٰ آسمان کی برکتیں بھی عطا فرمائیں، زمین کی برکتیں بھی عطا فرمائیں، اللہ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ ایک دوسری جگہ فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں بھی دیں جو ہم اوپر سے اتارتے ہیں، اور وہ نعمتیں بھی دیں جو ہم ان کے پاؤں کے نیچے سے نکالتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ تو علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور ایک روح، دونوں مل کر انسان بنتا ہے۔ تو جسم کی بھی کچھ ضروریات ہیں اور ہماری روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں۔ جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، من طین لازم، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو مٹی سے بنا ہوا جسم تھا، اللہ نے اس کی ساری ضروریات مٹی سے نکلنے والی چیزوں کو بنا دیا۔ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ مٹی سے نکلتا ہے، گندم، چاول، دالیں، فروٹ، سبزیاں، حتیٰ کہ ہم جو لباس پہنتے ہیں یہ بھی مٹی سے نکلی ہوئی چیزوں سے بنتا ہے۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں یہ بھی مٹی سے نکلی ہوئی چیزوں سے بنتا ہے۔ جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، جسم کی ساری ضروریات اللہ نے مٹی میں رکھ دی۔ اور روح کے بارے میں فرمایا یسألونک عن الروح، آپ روح کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، میرے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا ایک امر ہے، یہ آسمانوں سے، عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ تو روح کی غذا زمین سے نکلنے والے ثمرات نہیں بن سکتے، روح کی غذا اوپر سے اترنے والے انوارات بن سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ رب العزت کی کتاب پر عمل کرو گے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اللہ تمہیں وہ نعمتیں بھی دیں گے جو تمہاری روحانی غذا بنے گی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اللہ تمہیں وہ نعمتیں بھی عطا کریں گے جو تمہاری جسمانی غذا بنے گی۔ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ دنیا میں بھی یہ تقوی ہر جگہ کام آتا ہے اور آخرت میں بھی تقوی کام آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرو۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ رب العزت کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کا وارث بنا دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، مگر عاقبت صرف متقی لوگوں کے لیے ہے۔ آخرت میں غیر متقی کا، کافر کا، نافرمان کا کوئی حصہ نہیں۔ زمین میں اللہ کسی کو بھی حکومت دے سکتے ہیں، کسی کو بھی بڑا بنا سکتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت صرف متقی لوگوں کے لیے۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے حساب کتاب کے بعد، پھر ہمیں ایک پل صراط ہے جس پہ سے گزرنا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو اس پر آنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے طے شدہ بات ہے، یعنی ہر امیر ہو، غریب ہو، نیک ہے، بد ہے، سب نے اس پل صراط کو کراس کرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ، جو کوئی بھی ہے، إِلَّا وَارِدُهَا، وہ اس پر وارد ہوگا، وہاں پر آئے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کی طرف سے حتمی بات ہے، طے شدہ فیصلہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر نجات پا جائے گا وہ شخص جو متقی ہوگا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ اوندے منہ جہنم کے اندر گرا دیں گے۔ تو دیکھیں دنیا میں بھی تقوی کام آئے گا، تقوی کی وجہ سے برکتیں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور موت کے بعد پل صراط پر بھی نجات کیا چیز دے گی؟ ثم ننجی الذین اتقوا، نجات کس کو ملے گی؟ جس کی زندگی میں تقوی ہوگا۔
تو وہاں پر بھی تقویٰ کام آ رہا ہے۔ پھر جنت کے درجات تو رکھتے اللہ نے رکھے ہی متقی لوگوں کے لیے، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ یہ سب وعدے کس کے ساتھ ہیں؟ جنت میں یہ نعمتیں کن کو ملیں گی؟ ان للمتقین فی جنات ونہر، متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت بنائی ہے جس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیٹھنے کی ایسی عزت والی جگہ بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص تقرب ان کو ملے گا۔ عند ملیک مقتدر، یہ مقتدر کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ جیسے دنیا میں بادشاہوں کا تقرب اس کے قریبی لوگوں کو ملتا ہے، بڑے لوگوں کو دنیا میں یہ بہت عزت کی بات سمجھی جاتی ہے کہ اس کو بادشاہ کا تقرب حاصل ہے، تو سب سے بڑا بادشاہ، حقیقی بادشاہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس جو تقرب ملے گا وہ متقی لوگوں کو ملے گا۔ تو دنیا میں بھی متقی کے لیے برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور آخرت میں جنت کے درجات بھی متقی لوگوں کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تو یاد رکھیں، تقویٰ کچھ کرنے کا نام نہیں، کچھ کاموں کے نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے، کچھ چیزوں کے نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، تقویٰ تسبیح پڑھنے کا نام نہیں، لمبی لمبی نفلیں پڑھنے کا نام نہیں، بہت زیادہ عبادت کرنے کا نام نہیں، ہر سال حج اور عمرہ کرنے کا نام نہیں۔ تقویٰ گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے اور جو نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دینا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا متقی بندہ ہے، بڑا پرہیزگار ہے، وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ زیادہ اعمال کی توفیق بھی اللہ متقی کو دیتے ہیں، زیادہ نمازوں کی توفیق، حج عمرے کی توفیق اللہ متقی بندے کو ہی دیتے ہیں، مگر حقیقت میں زیادہ عبادت کرنے والا عابد ہوتا ہے، کثرت سے ذکر کرنے والا ذاکر ہوتا ہے، بہت زیادہ حج کرنے والا ہم اسے حاجی بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہت حج کرتا ہے تو الحاج بھی کہہ سکتے ہیں۔ متقی وہ بندہ ہے جو گناہوں کو زیادہ چھوڑنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو تقویٰ کچھ کرنے کا نام نہیں، کچھ چیزوں کے نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اس کو ہم اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں ایک ایسے صحابی تھے جو قرآن سے ان کو بہت مناسبت تھی، بلکہ قرآن ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب سے کہا کہ ابی تم قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں پڑھوں اور آپ سننا چاہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہاں میں سننا چاہتا ہوں، اور انداز یہ تھا کہ مجھے اس کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہارا قرآن سنوں۔ اب یہ ابی بن کعب بہت سمجھدار صحابی تھے، یہ فوراً انہوں نے کوشچن کیا، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ میں قرآن پڑھوں اور اللہ کے محبوب آپ میرا قرآن سنیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سماک، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ میرے محبوب ابی سے کہو کہ وہ قرآن پڑھے، آپ بھی اس کا قرآن سنیں، میں پروردگار بھی اس کا قرآن سنوں گا۔ اللہ اکبر! وہ کتنا اخلاص سے قرآن پڑھتے ہوں گے، کتنا دل سے قرآن پڑھتے ہوں گے، کتنی محبت سے قرآن پڑھتے ہوں گے کہ ان کے قرآن پڑھنے کی فرمائشیں آسمان سے اترتی تھی۔ اللہ کے محبوب کہتے تھے کہ تم قرآن پڑھو، میں تمہارا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ ان کو قرآن سے بہت مناسبت تھی تو قرآن کے بارے میں زیادہ جانتے تھے، تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان سے پوچھا کہ ابی، آپ کو قرآن سے بہت شغف ہے، محبت ہے، اور قرآن میں اللہ نے بار بار تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تو ذرا آپ ہمیں سمجھاؤ کہ تقویٰ اصل میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے امیر المومنین،
کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہوں جو تنگ راستہ ہے، چھوٹا سا پگڈنڈی، اور دونوں طرف خاردار جھاڑی ہیں، کانٹے والی جھاڑی ہیں؟ ہاں، مجھے کئی دفعہ ایسا گزرنا بھی پڑا ہے۔ تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں بہت احتیاط سے گزرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے کپڑوں میں کوئی کانٹا پھنس جائے اور میرا کپڑے جو ہیں وہ تار تار ہو جائیں، پھٹ جائیں۔ تو فرمایا کہ بس تقوی کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہترین ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے راستے پر، دین کے راستے پر انسان اتنا محتاط ہو کر چلے، اتنی احتیاط سے چلے کہ اس کا روحانی دامن کسی گناہ میں ملوث ہو کر داغدار نہ ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تقوی اصل میں گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ گناہوں سے جو بندہ جتنا زیادہ گناہ سے بچنے پر محنت کرے گا، کوشش کرے گا، وہ اتنا بڑا متقی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کسی انسان کی ڈیزائرز، جو اس کی خواہشات ہیں، ان کو اگر مجسم شکل دی جائے، کسی تشتری میں رکھ کر سر بازار پھرایا جائے، تو کوئی ایسی خواہش نہ ہو جس کی وجہ سے اسے شرمندہ ہونا پڑے۔ دیکھیں، ہمارے اندر جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے نا، جو ہماری ڈیزائرز ہے، اگر ان کو اوپن کر کے سب کو دکھایا جائے تو کوئی ایک خواہش ایسی نہ ہو کہ ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندگی ہو۔ فرمایا یہ متقی بندہ ہے جس کی خواہشات بھی اتنی پاک ہو چکی ہوں، جس کے اندر کی ڈیزائرز بھی اتنی صاف ہوں کہ اگر اس کی خواہشات کو مجسم شکل دے کر سر بازار پھرایا جائے تو کوئی ایسی خواہش نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اسے شرمندگی اٹھانی ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم جو میرے دادا پیر تھے، وہ اپنے انداز میں اس تقوی کی تعریف کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، ہر اس کام کو چھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آئے، اس کا نام تقوی ہے۔ ہر اس کام کو چھوڑ دینا جس کام کو کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آئے، یہ تقوی ہے کہ بندہ اس کام ہی کو چھوڑ دے۔ بھئی دیکھیں، ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے اپنے والد کے ساتھ، ایک ہمارا ریلیشن ہے اپنی والدہ کے ساتھ، ایک ہمارا ریلیشن شپ ہے اپنی وائف کے ساتھ۔ اب ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ والد کا دل دکھے، والد کو تکلیف ہو۔ ہم کوئی زندگی میں ایسا عمل نہ کریں کہ ہماری بیوی کو دکھ پہنچے، کیونکہ ہمیں اس سے محبت ہے، اسے ہم سے محبت ہے۔ ہم دنیا کے تعلقات کو بچانے کے لیے بہت سے کام چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے ریلیشنز خراب ہوتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو متقی بندہ وہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے تعلق میں فرق آئے۔ ہمارا اصل رشتہ تو اللہ سے ہے۔ اللہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ اللہ ہمارے معبود حقیقی ہیں، اللہ ہی ہمارے محبوب حقیقی ہیں۔ اللہ کے ماں سوا جتنے محبوب ہیں یہ سب جھوٹے اور عارضی ہیں۔ ہمارا اصل محبوب بھی اللہ ہی ہے، چونکہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا، تو اللہ کے سب سے بڑے عاشق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جب اللہ کے محبوب اللہ کے عاشق تھے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا ہے، ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ سے یہ ریلیشن شپ بنانی ہے نا، محبت والی۔ تو جب تک ہم ان کاموں کو نہیں چھوڑیں گے جن کی وجہ سے اس تعلق میں فرق آئے، ہم اللہ کے ولی اور دوست نہیں بن سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے محبت کرنے والے نہیں بن سکتے۔ تو امید ہے اب آپ کو یہ الفاظ سمجھ میں آگے ہوں گے کہ ہر اس کام کو چھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آئے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور میرے شیخ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی، وہ بھی تقوی کو سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ میں ذرا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان ایسی محتاط زندگی گزارے، انسان ایسی پہلی بات تو یہ کہ انسان جان بوجھ کر اپنے علم اور ارادے سے کوئی گناہ نہ کرے، جان بوجھ کر اپنے علم اور ارادے سے کوئی گناہ نہ کرے، اور ایسی محتاط زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی جامع تعریف ہے یہ کہ اس میں حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے، کہ
کہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ یہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے، اللہ کے حقوق اور قیامت کے دن کوئی ہمارا گریبان نہ پکڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں حقوق العباد کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ہوگا کہ قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ اس نے میرا مال کھایا ہے، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میرے پیٹھ پیچھے جو ہے میری برائی کی تھی۔ تو متقی بندہ وہ ہے جو اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہ کرے اور ایسی محتاط زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ تو اس سے ہمیں ان مثالوں سے امید ہے کہ تقویٰ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بہت زیادہ لمبا بیٹھ کے مراقبہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، وہ متقی بندہ ہے۔ ہاں، اس کے متقی ہونے کا چانس زیادہ ہے کہ تقوی کی وجہ سے اس کا دل منور ہو گیا، اب اس کا عبادت میں دل لگتا ہے، اب اس کو ذکر کی حلاوت نصیب ہو گئی ہے، اب اسے نماز کی حضوری مل گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ سے مناجات کی لذت مل گئی ہے۔ مگر ان سب چیزوں کی حصول کے لیے تقویٰ ضروری شرط ہے۔ گناہ کا چھوڑنا نیکی کرنے سے زیادہ ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ نیکی کرنے کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنا گناہ کو چھوڑنے کی اہمیت ہے۔ ایک بندہ بہت نیکیاں کرے، ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں تو ضائع ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تہجد گزار بھی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، 3-4 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، 2-3 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اور بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، مگر اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے اور باطنی گناہ اس کی جان نہیں چھوڑ رہے، تو نماز بھی پڑھتا ہے مگر اس میں حسد بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ وہ 5 گھنٹے کی تلاوت، وہ نمازیں، وہ نوافل، اگر حسد نہیں چھوٹا تو وہ سب کا سب تو ضائع ہو جائے گا۔ تو متقی بندہ گناہ سے بچتا ہے، وہ حسد سے بچتا ہے، تکبر سے بچتا ہے، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑتا ہے اور باطنی گناہ، یہ جو حسد کا گناہ ہے یہ باطن کا گناہ ہے، تکبر کا گناہ باطن کا گناہ ہے۔ یہ دوسروں کو نظر نہیں آتا مگر اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ متواضع ہے کہ متکبر ہے۔ تو یہ باطنی گناہ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تقوی کو بھی اللہ تعالیٰ سے تمنا بنا کر مانگنا چاہیے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تقوی گناہوں کے چھوڑنے کا نام ہے، معصیت کو چھوڑنے کا نام ہے، تو اب اگلی بات کہ یہ تقوی زندگی میں کیسے آتا ہے، اس کے حصول کا راستہ کیا ہے۔ قربان جائیں اس کریم پروردگار کے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کا ہمیں حکم دیا، اسی آیت میں اللہ نے اس کے حصول کا راستہ بتا دیا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور اپنے آپ کو صادقین کے ساتھ نتھی کر لو، نیک لوگوں کی سنگت میں جڑ جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کون سچے؟ جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، جنہوں نے اپنے من کو ستھرا کیا ہوا ہو، تزکیہ باطن کی نعمت حاصل کی بھی ہو، جن کی زندگی سے 2 رنگی ختم ہو جائے اور یک رنگ ہو کر صبغت اللہ کا رنگ اختیار کر چکے ہوں، ایسے اولیاء اللہ، ان کو کہا گیا کہ یہ سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جڑنے سے ہمیں تقوی ملے گا۔ علامہ محمود آلوسی روح المعانی کے اندر وہ فرماتے ہیں خلقوہم لتکونوا مثلہم، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اتنا اللہ والوں کے ساتھ اختلاط کرو، اتنا ان کے ساتھ گھل مل جاؤ، لتکونوا مثلہم، حتیٰ کہ تم ان کی مانند بن جاؤ، ان جیسے بن جاؤ۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی بندہ صحبت اور کمپنی اختیار کرتا ہے ویسے ہی بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو جیسا ماحول ہوگا، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، یعنی احادیث کی روشنی میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند،
نیک آدمی کی صحبت تمہیں بھی نیک بنا دے گی، اور فاسق فاجر کی صحبت تمہیں بھی فاسق فاجر اور برا بنا دے گی۔ اس لیے حضرت عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ صحبت پر اتنا کیوں زور دیا گیا کہ تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ جڑو، آخر اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ تو انہوں نے سمجھانے کے لیے ذرا جواب کا سٹائل بدل دیا۔ انہوں نے کہا میاں یہ بتاؤ کہ تم صحابی بن سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں حضرت، میں صحابی کیسے بن سکتا ہوں، میں تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوا ہوں۔ صحابی تو وہ ہوتا ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں صحبت اٹھائی ہو۔ اچھا، کہتے ہیں اگر تم بہت زیادہ عبادت کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، بہت علم حاصل کر لو تو اس نے کہا پھر بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ صحابیت کا درجہ یہ حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا بھائی تم پھر تابعی بن جاؤ، اس درجے کے تو بن جاؤ۔ اس نے کہا حضرت میں تابعی بھی نہیں بن سکتا، تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کی صحبت اختیار کی ہو۔ اچھا بھائی تم صحابی بھی نہیں بن سکتے، تابعی بھی نہیں بن سکتے، چلو تبع تابعی بن جاؤ۔ حضرت تبع تابعی بھی نہیں بن سکتا، تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی تابعی کی صحبت اختیار کی ہو۔ اب انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سے ایسے درجات ہیں جو فقط صحبت کے ذریعے ملتے ہیں۔ اب یہ صحابیت کا جو درجہ ہے یہ نبی علیہ السلام کی صحبت کے بغیر تو نہیں مل سکتا۔ ساری دنیا مل کر زور لگا لے، مل کر وہ کسی ادنا صحابی کے گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ٹائٹل اللہ نے کہاں سے نکالا؟ صحابی کا لفظ ہی صحبت سے نکلا ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑا ٹائٹل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علامہ، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، حضرت مولانا، شیخ المشائخ، جو کچھ بھی ہے نا وہ بہت نیچے ہے۔ صحابی کے لیے بس یہ کافی ہے، یہ صحابی تھے، یہ نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ تھے۔ ساری دنیا کے اولیاء ان سے نیچے ہیں، صحابی کا مقام ان سے اونچا ہے۔ یہ مقام کس چیز سے ملا مجھے بتائیں؟ اس لیے کہ بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ انہیں قرآن پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، ایسے بھی صحابہ تھے کہ نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، مسلمان ہوئے، اعلان ہو گیا جہاد کا اور وہیں گئے اور جان قربان کر دی۔ نہ وہ بڑے عالم بن سکے، نہ بہت زیادہ علم، لیکن صرف صحابیت کی جو ان کو یہ ٹائٹل ملا، اس نے ان کے مقام کو سب سے بلند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ مقام بھی دے دیتے ہیں جو بندہ اپنی محنت کے بل بوتے پر حاصل نہیں کر سکتا، اپنی علمیت کے بل بوتے پر حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ہمارے پاکستان کے ایک بڑے مفتی اعظم گزرے ہیں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد۔ تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے کہا کہ حضرت ایک شعر جو ہے یہ شعر مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کے اندر ایک بات کی، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ کچھ وقت اولیاء اللہ کی صحبت میں گزارنا یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو وہ کہنے لگے حضرت یہ مجھے نا کچھ اس میں تو بہت مبالغہ لگتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ بات کو بڑھا کر اس میں کر دیا۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ وہ بھی حکیم الامت تھے، انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت آپ سنائیے۔ فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کچھ زمانہ اولیاء اللہ کی صحبت میں گزارنا یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ پھر حضرت نے تحقیقی جواب دیا، کہا کہ دیکھیں مفتی صاحب، انسان 1000 سال عبادت کرے، 100 سال عبادت کرے یا 100,000 سال عبادت کرے، اصل معاملہ تو انجام پر ہے، خاتمہ پہ ہے کہ اس کا خاتمہ کس حال میں ہوا۔ شیطان اس نے 1000 سال عبادت کی، زمین کے چپے چپے پر جو ہے سجدے کیے، ایک سجدے سے انکار کیا اور قیامت تک کے لیے وہ مردود ہو گیا۔ تو ہماری عبادتیں اچھے انجام کی گارنٹی نہیں بن سکتی۔
لیکن نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم رجال لا یشقى جلیسہم، کہ اللہ کے کچھ نیک مخلص نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت وہ ہوتا ہے کہ جس کی موت کلمے کے بغیر آ جائے۔ تو اس حدیث کی پروٹیکشن حاصل ہے ان لوگوں کو جو اولیاء اللہ کی صحبت اور سنگت میں وقت گزارتے ہیں، کہ چونکہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم رجال لا یشقى جلیسہم، کہ اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا، ان سے تعلق رکھ کر نبھانے والا وہ بدبخت نہیں ہوتا۔ اور بدبختی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ موت کے وقت بندے کو کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو اس حدیث میں یہ گارنٹی ہے کہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ صحبت سے جو نعمت ملتی ہے وہ نعمتیں ہمیں کئی دفعہ اپنی محنت سے نہیں مل سکتی، اپنے مطالعے کے ذریعے نہیں مل سکتی، اپنی اسٹڈی کے ذریعے نہیں مل سکتی۔ اللہ نے اسی لیے حکم دیا کہ میرے بندو یہ تقوی اتنی ضروری چیز ہے کہ دنیا کی رحمتیں برکتیں بھی تقوی کے ذریعے، آخرت کی منزلیں بھی تقوی کے ذریعے آسان ہوں گی، جنت کے درجات بھی تقوی پر ملیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ تم یہ تقوی اختیار کرو، اور کیسے اختیار کرو؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کرو۔ اللہ ہمیں سچوں سے جوڑنا چاہتے ہیں اور شیطان ہمیں سچوں سے توڑنا چاہتا ہے۔ شیطان دل میں کہتا ہے کیا ضرورت ہے کسی کی روک ٹوک برداشت کرنے کی، تم کیوں کسی کی تنقید برداشت کرو؟ اپنی مرضی کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، کتابوں کا مطالعہ کرو۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تمہیں کوئی سمجھائے؟ تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی، تمہارے پاس ڈگری ہے، تم پڑھے لکھے بندے ہو، تم اپنی اسٹڈی کے ذریعے خود اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ تو شیطان ہمیں جو پٹی پڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بالکل اس کے خلاف ہمیں حکم دیا۔ ہر نماز میں اللہ نے ہمیں ایک حکم دیا، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا صراط القرآن والحدیث، کہ تم قرآن کا راستہ اختیار کرو، حدیث کا راستہ اختیار نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو دیکھیں اللہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، اپنا تعلق جوڑ لیں، اور شیطان اور شیطانی قوتیں نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ ہم اللہ والوں سے ٹوٹیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی آن لائن پڑھ لو۔ آن لائن جو ہے نا تمہیں اسپیچز مل جائیں گی، بیانات مل جائیں گے، اور وہاں پر تم سن لو، بڑا نالج ہے۔ بھئی کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے رجال اللہ کی صحبت ضروری ہے۔ ہم براہ راست قرآن کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم کئی دفعہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس کے مفہوم اور مراد کو نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ قرآن تو بہت وسیع کتاب ہے، علماء سے سمجھے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ عبرت کے لیے آسان ہے، مگر اس سے مسائل کا استنباط کرنے کے لیے تو بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ علماء جو 10 سال دن رات مدرسوں میں بیٹھ کر دن رات اسٹڈی کرتے ہیں، تو ان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ قرآن سے مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں۔ ایک عام بندہ کہ جی میں، آج کل ایسے فتنے بھی ان ملکوں میں بہت ہیں۔ ایک دفعہ ایک ملک کے اندر ایک بیان ہوا، تو بیان کے بعد ایک بندہ تھا جو اس نے کہا جی میں نے مسلمان ہونا ہے، کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا، پھر اس کا نام رکھا۔ ہمارے حضرت جی تشریف لائے ہوئے تھے، تو حضرت نے اس سے کہا کہ بھئی اب تمہارا نام بھی رکھیں گے، تو تم بتاؤ کہ تم کیا نام پسند کرتے ہو۔ تو حضرت جی کا بیٹا بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا، چھوٹا تھا وہ اس وقت۔ تو اس نے کہا آپ کے اس بیٹے کا کیا نام ہے؟ تو کہا اس کا نام حبیب اللہ ہے۔ تو اس نے کہا بس مجھے یہ نام چاہیے، میں نے بھی یہ نام رکھنا ہے۔ اس کا نام رکھا،
پھر مجھ سے تعارف کروا دیا کہ بھئی تم ان سے ذرا رابطہ رکھنا، آتے رہنا، تاکہ دین کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ تمہیں سمجھ میں آ جائیں، دین کو تم سیکھو گے، پھر اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا۔ اس نے وعدہ بھی کیا، بہت اچھی طرح ملا، ہمارے ساتھ کھانا کھایا، پھر چلا گیا۔ ایک آدھ دن مجھے وہ نماز میں آیا نظر، اس کے بعد سے پھر وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ تو کافی عرصے کے بعد، تقریباً کچھ 6 مہینے کے بعد دوبارہ ہمارے حضرت جی کا وہاں آنا ہوا، تو اچانک وہ آ گیا، چونکہ اس کو یاد تھا کہ بھئی میں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوا تھا۔ تو میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا حضرت یہ اس کے بعد سے شاید پتہ نہیں یہاں سے موو ہو گیا، چلا گیا کہیں، کبھی نظر نہیں آیا۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا، حبیب اللہ کیا حال ہے آپ کا؟ آپ اس دن کے بعد پھر نظر نہیں آئے، کہاں چلے گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں جب میں یہاں سے باہر نکلا نا، تو باہر کچھ برادرز کھڑے تھے، انہوں نے مجھے ایک بک دی اور کہا کہ تمہیں ان کے پاس آنے کی ضرورت نہیں، یہ جو داڑھی پگڑی والے لوگ ہیں نا، یہ پتہ نہیں تمہیں کیا سکھا دیں گے، یہ بک ہے، اس میں پورا اسلام لکھا ہوا ہے، تم اس کو پڑھو اور اس میں سے تمہارے ہر مسئلے کا حل مل جائے گا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی بک تھی؟ تو وہ بخاری شریف کی انگلش ٹرانسلیشن تھی۔ اندازہ لگائیں کچھ لوگوں کی جہالت کا کہ یہ بخاری شریف ہمارے علماء 10 سال دن رات پڑھنے کے بعد جو آخری سال ہوتا ہے اس میں پھر دورہ حدیث کے اندر یہ شامل ہوتی ہے۔ 10 سال پڑھنے کے بعد استعداد پیدا ہوتی ہے بخاری شریف تک پہنچنے کی۔ ایک بندے نے آج کلمہ پڑھا، مسجد سے باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں بخاری پکڑا دی کہ تمہارے سارے مسئلوں کا حل اس بخاری کے اندر ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، علماء سے صلحاء سے کاٹ کر بظاہر وہ کتاب سے جوڑتے ہیں۔ اب بتائیں کہ اس بندے کو جو بیچارہ KG کا بچہ ہو اور اسے جو ہے نا میڈیکل سائنس کی بڑی سی بک پکڑا دیں کہ اس میں پڑھو، اس میں تمہیں سب کچھ مل جائے گا، کتنی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی جہالت کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل اللہ کی صحبت، علماء کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اس کو لازم پکڑیں۔ یہ شیطان سے بھی بچائے گا، نفسانیت سے بھی ہم بچیں گے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہماری زندگی میں آہستہ آہستہ تقویٰ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آخری بات کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں تقوی کے لیے ایک عجیب لفظ استعمال کیا، فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ نے پہلی کی امتوں کو بھی اس بات کی وصیت کی، اور تمہیں بھی اے امت محمدیہ اللہ تمہیں بھی اس بات کی وصیت کرتا ہے ان اتقوا اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو۔ عام طور پر نصیحت کی جاتی ہے کہ بھئی بڑوں کی نصیحت، وصیت وہ ہوتی ہے جو ساری زندگی کی نصیحتوں کا نچوڑ ہوتی ہے، یعنی ساری زندگی کی نصیحتوں کو اگر جمع کیا جائے تو وہ وصیت بنتی ہے۔ تقوی کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اس کے لیے نصیحت کا لفظ نہیں استعمال کیا، وصیت کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے پہلی قوموں کو بھی وصیت کی، اور تمہیں بھی اللہ اس بات کی وصیت کرتے ہیں ان اتقوا اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی میں تقوی کو تمنا بنا کر اس کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی کا حصول ہمارے لیے آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔